بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ حصہ اول صفحہ 47۔ کھرا عمل جلوہ گر ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من اراد اللہ عز وجل بالقلیل من عملہ اظہر اللہ لہ اکثر مما اراد ومن اراد الناس بالکثیر من عملہ فی تعاب من بدنہ وسحر من لیلہ ابی اللہ الا ان یکللہ فی عین من سمعہ۔ کتاب کافی۔ کوئی ارادہ کرے کہ اپنے قلیل عمل سے صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کروں گا تو خداوند کریم اس کے عمل کو بڑھا چڑھا کر لوگوں پر ظاہر کرتا ہے اور وہ نظروں میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کوئی زیادہ سے زیادہ عمل بجا لائے جس میں جسمانی مشقت و تکلیف سے خستہ ہوا ہو اور شب بیداری سے تھکاوٹ ہوئی ہو، مگر اس کی نیت لوگوں سے مدح ثنا حاصل کرنا اور داد لینا رہا ہو، تو خداوند عالم اس کے کثیر عمل کو چھوٹے سے چھوٹا کر کے منظر عام پر لائے گا اور کانوں تک پہنچا دے گا، یہاں تک کہ لوگ اس سے نفرت کریں گے۔ دکھاوا فقہی نظر سے، اگر کوئی عبادت میں شرک جیسے گناہ کبیرہ میں پھنسا ہوا ہو اور توبہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو ایسی صورت میں پہلی حقیقی معنوں میں پشیمان ہونا چاہیے، پھر اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنے کا ارادہ پختہ کرے، اور تیسرے یہ کہ آئندہ خالصتاً اللہ کے لیے یہ عمل بجا لانے کی نیت کرے۔ یعنی اولاً واجب ہے کہ گزشتہ گناہوں سے استغفار کر کے طلب مغفرت کرے، دوسرے جن عبادتوں میں ریا واقع ہوئی ان کو دوبارہ بجا لائے، خواہ پوری عبادت ریا کے ساتھ ہوئی ہو یا کچھ حصہ۔ بائیں معنی کے عمل کی ابتدا سے لے کر انتہا تک غیر خدا اس کی نظر میں رہا ہو، درمیان میں پروردگار کی خوشنودی بھی شامل ہو گئی ہو۔ مثلا کسی نے واجب زکوٰۃ خداوند عالم کی فرمانبرداری کی کثرت سے مستحق کو دے دی ہو اور اس کے ساتھ ہی لینے والے سے کسی قسم کی منفعت حاصل کرنے یا ضرر دور کرنے کا بھی ارادہ بھی رکھے یا لینے کی بزرگی اور احترام کا قصد کرتے ہوئے پیش کرے، ان تمام حالات میں توبہ کرنے کے بعد صرف رضامندی خدا کے لیے دوبارہ زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ نماز دوبارہ پڑھنے سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ تمام عمل دکھاوا ہو یا کوئی ایک جز، یہاں تک کہ مستحب عمل کا کوئی جز بھی ریا کے ساتھ بجا لائے، جیسے کہ قنوت پڑھنا تو احتیاطاً دوبارہ تکرار کرے یا عمل کی کیفیت میں ریا داخل ہو جائے، جیسے کہ دکھاوے کے لیے نماز جماعت میں شرکت کرے یا پہلی صف میں بیٹھ جائے یا اول وقت میں نماز پڑھی جائے، تو بہر صورت نماز باطل ہے۔ غیر عبادت میں ریا، خالص دنیوی امور میں جو کہ عبادت میں شمار نہیں ہے، اس میں ریاکاری حرام ہونے کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے، اسی لیے فقہاء اعظام نے بھی اس کی حرمت کے متعلق فتویٰ نہیں دیا، لیکن راہ احتیاط و نجات یہی ہے کہ اہل ایمان ریا کے تمام مراتب سے پرہیز کرتے ہیں، یہاں تک کہ دنیاوی امور اور مباح کاموں میں بھی اجتناب کرتے ہیں۔ ریاکاری کا سرچشمہ دنیا اور اس کی دولت اور عزت کی محبت ہے۔ دنیا اور مال دنیا طلب کرنے کی مذموم عادت جب بھی پڑ جاتی اور شدت اختیار کر لیتی تو آہستہ آہستہ عبادت الہی میں بھی ریاکاری سرایت کر جاتی ہے۔ مرحوم فیض کاشانی محجۃ البیضاء نامی کتاب میں عبادت اور غیر عبادتی امور میں ریا کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ریاکار جن امور میں دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں وہ 5 ہیں: بدنی ریاحیت یعنی شکل و صورت اور لباس کی ریاکاری، عملی ریا، پیروی اور خارجی اشیاء میں ریا، ان میں سے ہر ایک امور دنیا سے متعلق ریا ہوتی ہے یا اخروی امور سے متعلق، اور تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، بدنی ریا۔ اخروی امور کی عبادت میں بدنی ریا سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے بدن کو کمزور بنا دے اور اظہار کرے کہ خوف و خشیت خدا اور شب بیداری میں کثرت اور خواب و خوراک کی قلت واقع ہو گئی، جس کے نتیجے میں بدن ضعیف ہوا ہے، یا ہونٹوں کو خوش رکھے تاکہ لوگ اسے روزہ دار سمجھیں، یا خود کو اخروی امور میں منہمک دکھانے کی کوشش کرے تاکہ لوگ تعجب کریں کہ یہ شخص بڑا پرہیزگار ہے اور دن رات دینی امور میں مشغول رہتا ہے۔ بدنی ریا کی دوسری قسم دنیاوی امور میں بدنی ریا ہے۔
جس سے مراد اپنی قوی ہیکل، مطاقت، موٹاپا، زیب و زینت اور نظافت ہے، یعنی لوگوں کی نظروں میں سمانا اور اچھا لگنا۔ نمبر 2، شکل و صورت اور لباس کی ریا۔ اخروی امور میں ہیئت و پوشاک کی ریا، مثلاً مونچھوں کو منڈوا کر صاف کرنا تاکہ لوگ گمان کریں کہ یہ شخص آداب و سنت کا سختی سے پابند ہے، یا راستہ چلتے وقت سر اور نظر کو نیچا کر کے باوقار آہستہ آہستہ چلنا اور سجدے کے آثار پیشانی سے ظاہر کرنا، گندے پھٹے لباس کو پہن کر ترک دنیا کی نمائش کرنا وغیرہ۔ صفحہ نمبر 48۔ دنیاوی امور میں پوشاک کی رعا اس طرح ہوتی ہے کہ اہل دنیا کو دکھانے کی خاطر قیمتی اور نفیس کپڑے زیب تن کرے تاکہ لوگ ان کی طرف اپنی توجہ کریں۔ نمبر 3، قولی ریا، آخرت کے امور میں اقوال کی ریا، مثلاً لوگوں کے سامنے لبوں کو حرکت دیتے ہوئے ذکر میں مشغول ہو جائے، یا اپنی فضیلت و بزرگی اور علمی قابلیت کی نمائش کے لیے وعظ و نصیحت کرے اور مجالس و محافل میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہوئے حاضرین کو ڈرائے اور دل میں خلوص نہ ہو۔ اسی طرح دنیاوی امور میں قولی ریا سے مراد لوگوں کے سامنے اپنے کمالات کا اظہار کرنا تاکہ لوگ اس کا احترام کریں اور فضیلت کے قائل ہو جائیں۔ جس موضوع پر بحث ہو اس پر اپنی اظہار نظر کرے تاکہ لوگ اسے باخبر اور دانشمند سمجھیں۔ ہر ایک کے ساتھ خوش آمد اور زبانی ہمدردی کا اظہار کرے تاکہ لوگ اس کے شیفتہ ہو جائیں۔ عمل کی ریا۔ نمبر 4، اخری اول میں ریاکاری، جیسا کہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے لمبی صورتوں کی تلاوت کرنا، رکوع و سجود کو طول دینا، خضوع و خشوع کی نمائش کرنا، واجب و مستحب روزے رکھنا، حج و زیارات بجا لانا، کھانا کھلانا، صدقات دینا، صرف اس لیے ہو کہ لوگ اس کو متدین اور عبادت گزار تصور کریں۔ دنیاوی عمل میں ریاکاری سے کام لینا، مثلا جہاں لوگوں کی اکثریت ہو وہاں کے اس کے رجحان کے مطابق رقم خرچ کرنا تاکہ لوگ اسے سخی کہیں اور وہ شہرت پائے، یا بڑی رقم خرچ کر کے کثیر تعداد میں لوگوں کی دعوت کرے اور ان کی خاطر و مدارت کرے۔ نمبر 5، بیرونی اور خارجی امور میں ریا۔ گزشتہ 4 قسموں کی ریا انسان کی ذات سے تعلق رکھتی تھی، اب 5ویں قسم کا بیان ہوتا ہے جس کا تعلق خارجی امور سے ہے۔ ایسی ریا بھی گزشتہ کی طرح دنیاوی اور اخروی امور میں واقع ہوتی ہے۔ اخروی امور میں ریا کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص دینداروں اور علماء کے مجلس میں بغیر دلی لگاؤ کے محض دکھاوے کے لیے شرکت کرے، یا عبادت گزاروں اور پرہیزگاروں سے ملنے جائے، یا اپنے گھر میں اس کو دعوت دے تاکہ لوگ اسے دیندار، علم دوست اور بزرگوں کا ہم نشین خیال کریں۔ اسی طرح دنیاوی امور میں بھی ریاکاری ممنوع ہے، مثلاً حکمرانوں اور بادشاہوں کے دربار میں زیادہ آمد و رفت کرنا تاکہ لوگ اس کے اثر و نفوذ کے قائل ہوں، اور اس طرح وہ سادہ لو افراد کو فریب دے کر اپنے مطالب حاصل کرے۔ ریا کثرت سے مربوط ہوتی ہے۔ واضح ہو کہ ریا کا دار و مدار آدمی کے کثرت پر ہے۔ بالفاظ دیگر، ہر وہ عمل جو لوگوں کو دکھانے یا ان کے نزدیک مرتبہ بلند کرنے اور ان کو خوش کرنے کے لیے انجام دیتا ہے وہ ریا ہے۔ چاہے وہ عمل دنیاوی ہو یا اخروی۔ مذکورہ 5 قسم کی ریا کے سلسلے میں جو مثالیں پیش کی گئی ہیں در حقیقت ان اعمال میں ریا داخل نہیں ہوتی جب تک عامل ریا کا قصد و نیت نہ کر لے۔ مثلاً اگر صفائی اللہ کی خوشنودی یا فرما برداری کے قصد سے بجا لایا ہے تو یہ عمل عبادت ہے، اور اگر دکھاوا مطلوب ہے تو ریا۔ اسی طرح اچھے لباس زیبتن کرنا یا بہترین مکان بنانے میں اگر نعمت خداوندی کے کلِ اظہار کا قصد رکھتا ہو تو عبادت ہے، اور نمائش و نمود کا پہلو لیے ہوئے ہو تو ریا بن جاتی ہے۔ اگر اس موضوع کا تفصیلی مطالعہ مقصود ہو تو کتاب قلب سلیم کی جانب رجوع فرمائیے۔ صفحہ نمبر 49۔ یاس، دوسرا گناہ کبیرہ رحمت خداوندی سے نا امیدی ہے۔ الیاس من روح اللہ، روح لغت میں اس نسیم کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کو لذت اور راحت ملتی ہو۔ جو لوگ پروردگار عالم کی قدرت، فضل و کرم اور رحمت لامتناہی پر اعتقاد نہیں رکھتے تو اس کے بجائے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں انہیں کافروں کی صفت قرار دیا گیا ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک رحمت خدا سے نا امید نہیں ہوتا ہے مگر گروہ کفار۔ سورہ 12 آیت 87۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے
رحمت خدا سے مایوسی کو گناہ کبیرہ کے حصے میں شمار کیا ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ۔ شرک کے بعد کوئی گناہ ناامیدی کی نسبت بڑا گناہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی گناہ میں انسان اس وقت ملوث ہوتا ہے جبکہ وہ ہر طرف سے مایوس ہو۔ البتہ ممکن ہے کہ ایسا گناہ گار توبہ و استغفار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، لیکن مایوس شخص مغفرت کے قابل اس لیے نہیں ہے کہ وہ مغفرت اور بخشش پہ بھروسہ ہی نہیں رکھتا۔ چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور قرب خداوندی کا طلبگار ہو جائے۔ مایوس جب آگے بڑھتا ہے اس سے بھی تو سارے گناہوں میں لاپرواہی سے ملوث ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ میں گناہ گار اور جہنمی ہوں اور دنیا میں اپنی خواہشات پوری کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یاس سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو مناسب یہ ہے کہ اس گناہ کی تمام اقسام اور مایوسی کا علاج یہاں بیان کیا جائے تاکہ مومنین اس سے محفوظ رہیں۔ اسباب اور مسبب الاسباب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے دنیا اور آخرت کے سوری اور معنوی امور کے لیے علت و اسباب کو ضروری قرار دیا ہے، جیسا کہ سوری امور میں پیٹ بھرنے کے لیے اشیاء خوردنی کا استعمال، پیاس بجھانے کے لیے مشروبات لینا، بیماری کے لیے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا اور دوا کھانا، ناداری و فقیری کے لیے کسب معاش اور جدوجہد کرنا وغیرہ وغیرہ امور میں اسباب و علل لازمی قرار دیے گئے ہیں۔ اسی طرح معنوی امور میں سبب و علت ضروری ہے، جیسے کہ گناہ گار شخص کو عذاب الہی سے نجات پانے کے لیے توبہ و ندامت اور ایمان ہے۔ مقام یقین پر فائز ہونے کے لیے معصوم کی پیروی اور تقوی کے مراتب طے کرنا اور اخروی درجات حاصل کرنے کے لیے عمل میں اخلاص پیدا کرنا وغیرہ لازم ہے، چونکہ مخلوقات کو وجود میں لانے کی اصلی غرض و غایت خالق کو پہچاننا اور اس کی معرفت پیدا کرنا ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ یقین کے ساتھ عقیدہ نہ ہو کہ خود اسباب و علل کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اسباب اپنے آپ مستقل طور پر اثر انداز ہونے کے قابل نہیں ہے جب تک کہا مسبب الاسباب اس میں تاثیر پیدا نہ کرے۔ اس لیے ظاہری اسباب پیدا ہونے سے انسان کو خوش اور نہ ہونے سے غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خدا چاہے تو بغیر کسی سبب و علت کے معدوم یعنی غیر موجود چیز کو موجودہ حالت میں تبدیل کر سکتا ہے اور موجود کو معدوم کرنے پر بھی قادر ہے۔ سبب کام نہیں کرتا۔ اسباب پیدا ہونے پر انسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، خدا کی قدرت پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، اور اس کے برعکس اگر اسباب مفقود ہوں تو غم زدہ ہوتا ہے۔ اس خطا سے روکنے کے لیے قدرت کی طرف سے دو حکمت عملی کار فرما ہیں۔ اول یہ کہ مصلحت کے بنا پر کبھی موجود اسباب و علل کو بیکار اور بے اثر بنا دیتا ہے تاکہ مومنین اسباب کو مستقل طور پر مؤثر نہ سمجھ لیں۔ دوسرا یہ کہ کبھی کبھار جہاں کہیں سرے سے اسباب معدوم ہوں اپنی قدرت سے سبب پیدا کرتا ہے تاکہ اہل ایمان کسی حالت میں دربرداشتہ و غمگین نہ ہو جائیں۔ اس کے مطلب کی وضاحت کے لیے چند مثالیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 50۔ پہلی مثال، آگ نہیں جلاتی، چاقو نہیں کاٹتا۔ حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام کو جلانے کے لیے بھڑکائی ہوئی آتش نمرود کی حرارت کا اثر اس کے خالق نے سرے سے ختم کر دیا۔ کہتے ہیں کہ 3 میل دور کے فاصلے پر اڑنے والے پرندے فضا میں اڑ نہیں سکتے تھے، چنانچہ حضرت کو منجنیق کے ذریعے دور سے پرتاب کر کے آگ میں پھینک دیا گیا۔ آگ جلانے کی خاصیت رکھتی ہے، باوجود اس کے قادر مطلق نے جلنے کا اثر اس سے چھین لیا اور آگ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ فوراً اس کی زد سردی پیدا ہوئی، یہاں تک کہ اگر اس کے بعد سلامان کا حکم نہ دیتا تو اندیشہ تھا کہ شدت سردی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح پاک کفتے انصری سے پرواز کر جاتی۔ اسی طرح تیز چھری کا کام کاٹنا ہے، مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو پروردگار عالم نے کاٹنے کے اثر کو ناکارہ بنا دیا۔ اس وقت آپ نے چھری کو دور پھینک دیا، اس سے ایک آواز بلند ہوئی، الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل اللہ مجھے کاٹنے کا حکم دیتا ہے اور رب جلیل مجھے روک لیتا ہے۔ دوسری مثال، موسیٰ و فرعون۔ جابر بادشاہوں اور بااثر حکام نے جن کے پاس اسباب دنیاوی فراوانی سے موجود تھے، انبیاء و ائمہ ہدی علیہم السلام اور مومنین کو قتل کرنے کے لیے اپنے اسباب و علل کو بروئے کار لانے کی متواتر کوشش کی، مگر سبب و علت کے خالق نے عین موقع پر ان کو ناکارہ بنا دیا،
چنانچہ حضرت موسیٰ اور فرعون کی داستان ابتدا سے انتہا تک اس دعوے کا ثبوت ہے۔ ابتدا میں فرعون موسیٰ علیہ السلام کا نطفہ رحم مادر میں منعقد ہونے سے روکنا چاہتا تھا، مگر خلاف توقع ٹھہر گیا اور موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ پھر انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، باوجود قدرت و توانائی کے اللہ تعالیٰ نے اس کے شاہانہ منصوبے کو کیسا خاک میں ملایا۔ چونکہ مشیت یزدی کے سامنے اسباب مادی اور معنوی معنی نہیں رکھتے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود فرعون کے گھر میں اس کی گود میں پرورش پائی۔ وقالت قرۃ عین لی ولک، آسیہ نے اپنے شوہر فرعون سے کہا یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہوگا۔ تیسری مثال ابرہہ کا حملہ اور کعبہ کا خراب نہ ہونا۔ جس سال حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بادشاہ نجاشی کی طرف سے ہاتھی سوار فوجیوں اور بھاری جمعیت کا لشکر ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر خانہ خدا کو تباہ کرنے کی قصد سے ابرہہ نامی شخص کی سرکردگی میں مکے کی جانب روانہ ہوا۔ ابرہہ کو بے شمار فوجوں اور اسلحہ پر بڑا گھمنڈ تھا اور اطمینان تھا، مگر مسبب الاسباب اور بیچاروں کے چارہ ساز نے اس کے سامان اور اسباب کو یکسر معطل کر دیا۔ جہاں سبب کے خالق نے چاہا وہیں انسان و حیوان سب رک گئے۔ مسجد حرام جانے کے لیے بہت زور لگایا، مگر ہاتھیوں نے ایک قدم آگے نہ بڑھایا۔ دوسری طرف اچانک بے شمار ابابیل نامی پرندے فضا میں بلند ہوئے، نمودار ہوئے۔ ہر ایک کی 3 عدد کوئی تقریباً کنکریاں چونچ اور پنجوں میں پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ وہ اصحاب فیل کے اوپر فضا میں چھاڑنے کے بعد ایک کنکری ایک فوجی کے سر پر مارنے لگے۔ ہر ایک کنکری قد کی لمبائی سے گزر کر زمین کے اندر داخل ہو گئی۔ آخر الامر سب ہلاک ہو گئے، ایک فوجی زندہ بچا اور اس شاہ نجاشی کے دربار میں پہنچ کر مفصل سرگزشت بیان کی۔ اس واقعے کی اہمیت کے پیش نظر اب تک اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ عرب میں لکھا ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سن عام الفیل اور ان کے بعثت عام الفیل کے 40ویں سال میں واقع ہوئی تھی۔ صفحہ 51۔ چوتھی مثال حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ۔ حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کو مکہ معظمہ میں خون کے پیاسے کافروں سے اور تمام جنگوں میں اپنی حفاظت و حمایت رکھنا اللہ تعالیٰ کے آیات عظیمہ میں ایک بڑی نشانی شمار ہوتی ہے۔ چنانچہ اعلان نبوت کے آغاز سے آخر تک تمام مشرکین متفق ہو کر سارے اسباب سوری اور مادی اکٹھے کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے درپے آمادہ رہے، لیکن چراغ راہ کے ایزد برفروزد کسی کو تف کنند ریشش بسوزد۔ پانچویں مثال ہے کہ وہ ظاہری سبب کے بغیر سبب پیدا کر لیتا ہے۔ وہ ظاہری سبب کے بغیر پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی و مادی امور کو ظاہری اسباب موجود نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے قدرت کاملہ سے پیدا کرتا ہے۔ اس قسم کی مثالیں ہمارے سامنے بے شمار ہیں۔ ان میں ایک حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام کی ہے کہ وہ ماں اور باپ کے بغیر عدم سے عالم وجود میں آئے، اور حضرت مریم علیہ السلام سے کہ کسی ہم جنس کے چھوئے بغیر حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا حمل ہوا۔ حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اور ضعیفی کی حالت میں ان کی زوجہ کے یائسہ ہونے کے باوجود حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کو عنایت فرمایا، باوجود یہ کہ خلیل اللہ بہت ضعیف اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ بانجھ تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم و حکمت کی کسی درسگاہ میں نہ جانا۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مدرسے میں تشریف نہیں لے گئے، نہ کوئی معلم دیکھا، نہ کچھ لکھنا سیکھا، لیکن باوجود اس کے آپ معلم بشر تھے اور قرآنی علوم اور معارف پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ آپ بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انبیاء ما سبق کے معجزات و کمالات کا مکمل مجموعہ مظہر تھی۔ بے عبارت دیگر یہ حالات طبیعت انسانی کے معمولات کے بالکل برخلاف ہیں کہ اتنے بے شمار اوصاف ظاہری علل و اسباب کے بغیر پیدا ہو گئے۔ وہ بغیر سبب کے حاجتیں پوری کرتا ہے۔ خداوند رحمان اپنے بندوں کی دعائیں قبول اور سختیاں دور کرتا ہے۔ چنانچہ ہمارے مشاہدے میں ہے، یہ شاہد ہے کہ وہ بہت سارے مجبور و بے بس انسان جن سے ظاہری اسباب کی کڑیاں اور اس کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، اور وہ حیران و پریشان تھے، لیکن اس کی دعاؤں کے اثر سے خداوند عالم نے ان کی حاجتیں پوری کر دیں۔ صدقات کی برکت سے نا امید مریضوں کو شفا عطا کی، بے نوا فقیروں کو غنی کر دیا،
مختلف بلاؤں میں گھرے ہوئے اشخاص کو ایسے راستوں سے نجات دلائی جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس قسم کی بے شمار داستانیں اور حکایتیں احادیث و تواریخ کے کتب میں بھری پڑی ہیں۔ خداوند سبحان کی رحمانیت اور کریمیت کو مولا کائنات جناب امیر المومنین نے اشعار کی شکل میں اس طرح بیان کیا ہے: وَكَمْ لِلَّهِ مِن لُطْفٍ نَخْقِي يَدُقَا خَفَّاهَ عَنْ فَاحِمِ الذَّكِي۔ ہم پر اللہ کا کس قدر لامتناہی لطف و کرم ہے، یہ نہایت ذہین اور انتہائی سمجھدار انسان ہی درک کر سکتا ہے۔ وَكَمْ يُسْرِ الْعَطَا مِنْ بَعْدِ عُسْرٍ وَفَرَّجَ كُرْبَةَ الْقَلْبِ الشَّجِّی۔ سخت دشواریوں میں پھنسنے کے بعد کس قدر آسانی سے چھٹکارا عطا کرتا ہے اور شکستہ دلوں سے غم و اندوہ کو دور کر دیتا ہے۔ وَكَمْ أَمْرٍ تَسَاعَ بِهِ الصَّبَاحُ وَتَأْتِيكَ الْمَسَرَّةُ بِالْعَشِيِّ۔ کتنے امور میں انسان صبح غمزدہ ہوتا ہے اور شام کو وہ مسرت اور شادمانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اِذَا ضَاقَتْ بِكَ الْأَحْوَالُ يَوْمًا فَثِقْ بِالْوَاحِدِ الْفَرْدِ الْعَلِيِّ۔ جب تیرے امور سختی اور حالات تنگی سے دوچار ہو جائیں تو خدائے فرد و واحد بزرگ و برتر پر مکمل بھروسہ کر۔ صفحہ نمبر 52۔ حب علی۔ امام شافعی نے اپنی کتاب روض الریاحین میں دیوان مبیدی کی شرح لکھتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے موتی کا ایک دانہ اپنے ملازم کے حوالے کیا۔ اتفاقاً وہ موتی اس کے بچے کے ہاتھ لگ گیا اور بچے نے اس موتی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب غلام بہت پریشان ہوا کہ بادشاہ کو کیا جواب دے گا۔ چنانچہ کسی مومن نے کہا، اس ربائی کو صدق و خلوص کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی۔ ابھی غلام نے ان اشعار کو پڑھنا شروع کیا ہی تھا کہ اسی اثناء میں بادشاہ کی طرف سے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ کی کنیز بیمار ہو گئی ہے۔ مالک نے کہا ہے کہ ایک موتی توڑ کر اور پیس کر کنیز کو کھلایا جائے تو وہ صحت یاب ہو جائے گی، لہذا بادشاہ کو حکم ہے کہ اس موتی کو توڑ کر فوراً صفوف بنایا جائے۔ بشر کا انجام۔ وہ امور معنوی جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں اسباب و علل موجود ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ انہیں یکسر معطل اور بے اثر کر دیتا ہے، جیسے کہ وہ لوگ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے سعادت و خوش نصیبی کے اسباب فراہم کرتے ہیں، وہ بلند مرتبوں پر فائز ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بعد اس قسم کے اشخاص پیغمبروں کی پیروی نہ کرنے اور بڑے گناہوں کے مرتکب ہونے کی بنا پر ان کے اعمال باطل قرار پاتے ہیں۔ بلعام باعور اور اس کی ابدی بدبختی۔ بلعام باعور کمالات اور بلند درجات کی انتہاؤں پر فائز تھا، لیکن بادشاہ وقت کی خواہش پوری کرنے کے خاطر اپنے زمانے کے پیغمبر خدا کی مخالفت کو اتر آیا۔ وہ نفسانی خواہشات کی جال میں پھنس گیا تھا اور جہنم کے 7ویں طبقے اسفل السافلین میں ہمیشہ کے لیے گرفتار ہو گیا۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے کتے سے تشبیہ دیا ہے۔ فَمَثْلُهُ كَمَثْلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ تو اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جس کو اگر دھتکارو تو بھی زبان نکالے اور چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے۔ تنبیہ: اہل معرفت اور صاحبان ایمان جو کہ معنوی بلند درجات پر فائز نہیں، انہیں کبھی بھی اپنی ذات پر بھروسہ تکیہ نہیں کرنا چاہیے اور وہ ہر لحظہ بری حالت میں عمر کے تمام ہونے سے خائف رہیں، چونکہ تمام موجودات کا مرکز اعتماد و تکیہ گاہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ خوشحالی اور شادمانی کے ظاہری اسباب کو ہرگز دائمی اور مستقل طور پر جاننا نہیں چاہیے، کیونکہ خالق حقیقی تمام اسباب کے بے اثر کرنے پر قادر ہے۔ حسن عاقبت۔ آخرت کے معنوی امور و اسباب جب بالکل ہی معدوم تھے تو پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے اسباب مہیا کیے۔ اس بارے میں بہت سی روایتیں اور حکایتیں نقل کی گئی ہیں، جن میں بے شمار لوگوں کی شقاوت و بدبختی اور غم و اندوہ کے گہرے کنویں میں پریشانی حال کے اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ باوجود اس کے کہ اشخاص اپنے خالق سے دور تھے، پھر بھی رحمت الہی کی گھنگور گھٹائیں اچانک پھیلنے لگیں اور اس کے فضل و کرم کے جھونکے دور چلنے لگے۔ اجڑی ہوئی بستیاں، کھیتیاں سرسبز و شاداب ہونے لگیں اور ان الہی نعمتوں کے مشاہدے سے ہر عاقل و ہوش مند اپنی جگہ اگرشت بدنداں رہ گیا۔
فرعونی جادوگر کے شقی اور دو جہاں کے بدنصیب ہونے کے لیے اتنا کہدنا کاری ہے کہ جادوگری نہایت گندا کاروبار اور موجب گناہ کبیرہ ہے۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبروں کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے تو اچانک لطف و مہربانی پروردگار عالم ان کی شامل حال ہوئی اور حقیقت مجسم ہو کے ان کے سامنے آ گئی۔ فوراً ان کی حالت و طبیعت پلٹ گئی، یہاں تک کہ وہ فرعون کی سخت دھمکیوں سے بھی ذرا برابر مرعوب نہیں ہوئے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب ہونے کی صورت میں فرعون نے جادوگروں کو مال و ریاست دینے کا وعدہ کیا تھا۔ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرَ لَنَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ۔ سورہ 26 آیت 50۔ تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈال دیں گے اور تم سب کو سولی دے دیں گے۔ اور وہ جواباً بولے کوئی پرواہ نہیں، ہم کو تو ہر حال میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صفحہ نمبر 53۔ آسیہ ایک مومنہ خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے معنوی اور اخروی معراج عطا کر دیتا ہے۔ حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی نہایت عیش و عشرت سے زندگی گزار رہی تھی، دنیاوی نعمت و دولت سے مالا مال تھی، لیکن اچانک ان کا دل نور ایمان سے منور ہوا اور اس حد تک آپ کا دل مطمئن اور قوی ہو گیا کہ فرعون کی مسلسل اذیتوں اور گناہ و مصائب کے باوجود آپ کے پائے ثبات میں قطعاً کوئی لغزش نہ آئی اور نہایت پامردی سے آپ اپنے نظریے پر قائم رہیں۔ آپ نے نہایت دلیری کے ساتھ پروردگار عالم اس کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ جس وقت آپ کو شہید کیا جا رہا تھا اور آپ آخری سانس لے رہی تھیں تو آپ نے اپنے خالق سے یہ دعا مانگی تھی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ سورہ 26 آیت 11۔ اور خدا نے مومنین کی تسلی کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال بیان فرمائی ہے، جب اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے اپنے یہاں بہشت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی کارستانی سے نجات دے اور مجھے ظالم گروہ سے نجات دے۔ اصحاب کہف جن کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے، یہ لوگ دقیانوس بادشاہ کے وزیر اور رؤسائے مملکت تھے۔ دقیانوس کے دعوی خدائی کی تائید و حمایت کرتے تھے۔ دفعتاً ان کی آنکھیں کھل گئیں، ان کے قلوب نور ایمان سے روشن ہونے لگے، انہیں دقیانوس کا باطل عقیدے کا احساس ہو گیا۔ چنانچہ دنیاوی اقتدار و عزت اور خواہشات نفسانی سے صرف نظر کرتے ہوئے شہر کو چھوڑ کر پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف چلے گئے اور کسی غار میں رپوش ہو گئے۔ ان کے حالات سورہ مبارکہ کہف میں مفصل بیان کیے گئے۔ قیامت تک ان کا نام تاریخ عالم میں ثبت و محفوظ رہے گا۔ موت سے پہلے بیداری۔ بہت سے ایسے گناہ گار دیکھنے میں آئے ہیں کہ گناہان کبیرہ میں ملوث ہو کر اس قدر شقی و بدبخت ہو گئے تھے کہ ان کی راہ نجات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن بے خبری میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ان کے شامل حال ہوا اور اپنے کیے پر یک دفعہ نادم ہوئے اور توبہ استغفار کرنے لگے۔ آخرکار ان کی عاقبت بخیر و خوبی انجام پائی اور وہ روز قیامت خوش نصیب افراد کے ساتھ محشور ہوں گے۔ مسلمان ہوتے ہی وفات پا گئے۔ ان خوش نصیب لوگوں میں ایک مخریق یہودی ہے۔ احد کی جنگ میں اپنے قبیلے والوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچا اور موعود پیغمبر ہے؟ کہنے لگے کیوں نہیں، تو پھر اس کی نصرت کیوں نہیں کرتے ہو؟ قبیلے والوں نے کہا آج ہفتہ یعنی چھٹی کا دن ہے۔ اس پر یہودی نے کہا ہفتے کی تعطیل دین موسیٰ علیہ السلام کی رسم تھی، وہ اسے منسوخ سمجھتے ہیں، انہیں یہ قبول نہیں۔ جب یہ قوم و قبیلہ سے انکاری جواب ملا تو مخریق تنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آیا، اور وہ بہت مالدار تھا۔ اس نے اپنی ساری دولت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی اور خود میدان جنگ میں کفار سے لڑتے لڑتے شہداء سے ملحق ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صدقات اس شہید سعید کے مال و دولت سے تھے۔ ابدی خوش بختی۔ حر بن یزید ریاحی، جس نے سید الشہداء
کا راستہ بند کر کے واپس جانے سے بھی راستہ روک دیا تھا اور کربلا میں ٹھہرنے پر مجبور کر دیا تھا، اس کے لیے اتنے بڑے گناہ اور ظلم میں ملوث ہونے کے بعد بظاہر نجات کی امید تو نظر نہیں آتی تھی، لیکن جب روز عاشورہ امام مظلوم کا خطبہ اور آخری استغاثہ سنا تو منقلب ہو گیا۔ فضل و رحمت الہی شامل حال ہوئی، اس نے توبہ کی اور اپنے کیے پر نادم ہوا۔ نتیجتاً شہدائے کربلا کے گروہ میں شرف شمولیت حاصل کر لی اور اس طرح سے ابدی خوشبختی سے فیضیاب ہوا۔ چنانچہ جب آخری لمحات میں حضرت امام حسین علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو اسے بشارت دی، انتا حرن کما سمتکا امکا، تو آزاد ہے جیسے کہ تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے۔ صفحہ 54۔ کیا عقل مند انسان نا امید ہوتا ہے؟ انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اور یہ تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ انسانیت کے اعلیٰ مراتب کیوں طے کر سکتا ہے۔ اگرچہ اس قسم کی نا امیدی رحمت الہی سے مایوسی حرام یا گناہ کبیرہ تو نہیں ہے، پھر بھی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا، یہ گمان زیب نہیں دیتا کہ روحانی درجات کے پیش رفت کے لیے ظاہری اسباب کو مؤثر سمجھے، مثلا جوانی کی طاقت، سوچ و سمجھ، کام کرنے کی صلاحیت اور جذبہ محنت درکار ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ بہت سے اشخاص مذکورہ ظاہری اسباب سے محروم تھے، لیکن جب فضل رحمت خدا معزن ہوئی تو بلند ترین مقامات پر پہنچ چکے تھے، جیسے کہ فضیل بن ایاز، عمران صابی، برہم نصرانی اور صاحب ریاض وغیرہ۔ یہ لوگ اس وقت خواب غفلت سے بیدار ہوئے جبکہ بڑھاپے سے ضعیف ہو گئے تھے اور عمل و محنت کی طاقت ان سے ختم ہو گئی تھی۔ نا امیدی گناہ بزرگ، مایوسی کفر کے ناپاک آثار کا لازمہ ہے اور رب العزت کی عظمت و شان سے انکار کے مترادف ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت کاملہ، فضل و کرم اور علم و رزاقیت سے پہچان لیا اور جانتا ہے کہ وہ سارے عوالم مکان کا پیدا کرنے والا اور تمام عوالم وجود کو تربیت دینے والا ہے، اس کی قدرت لامحدود اور اس کی حکمت اور رحمت لامتناہی ہے۔ تمام ممکنات کہ ہر فرد کو جو کوئی ضرورت ہے اسی کریم کا فیضان رحمت ہے۔ چنانچہ نا امیدی کے عالم میں متحیر و غمگین رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ نا امیدی گناہ کبیرہ ہے۔ خلقت انسانی پر ایک نظر۔ خالق حقیقی ماں کے رحم میں بچے کی نگہداری سے غافل نہیں رہتا، وہ غذائی مواد کو حیران کن طریقے و ترتیب سے فراہم کرتا ہے۔ بچہ جب شکم مادر سے باہر آتا ہے تو اس کا معدہ نہایت نازک ہوتا ہے، اس لیے وہ نئے عالم کی مختلف اشیاء سے مرکب غذا ہضم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس بنا پر بچے کی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا کی مختلف غذائیں شیر مادر کے ذریعے یعنی لبناً خالصاً کے ذریعے اسے بہم پہنچاتا ہے۔ جب غذا ہضم کرنے کی طاقت اس کے بدن میں پیدا ہوتی ہے تو اسے کاٹنے اور چبانے کے لیے دانت مرحمت فرماتا ہے اور اسی طرح دوسری ظاہری و باطنی قوتیں بتدریج پیدا کرتا ہے۔ قدرت کا کرشمہ اور اس کی مہربانی کو دیکھیے کہ ابتدا و پیدائش میں بچہ ضعیف و ناتواں ہوتا ہے اور اس کی نگہداری اور پرورش کرنے کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ ماں کے دل میں شوق محبت بھر دیتا ہے کہ اس طرح ایک آن بھی اس سے جدا ہونا گوارا نہیں ہوتا۔ وہ رات کا آرام، دن کا چین اور تمام امکانات اس پر قربان کر دیتی ہے۔ اسی لیے معصوم اپنے دعائیہ جملوں میں ارشاد فرماتے ہیں، یا من اشفق من ابی و امی، اے پروردگار تو میرے ماں باپ سے زیادہ شفیق و رحمان ہے، مہربان ہے۔ بس ہمیں امید رکھنا چاہیے۔ مذکورہ گفتگو اور ہزارہا دوسری باتیں جو یہاں ذکر نہیں ہوئیں ان پر غور و فکر کے بعد کیا یہ مناسب ہوگا کہ بندہ پروردگار عالم اور اپنے مہربان خدا سے کسی امر کی اصلاح یا کسی مشکل کام کی آسانی کے لیے مایوسی کا اظہار کرے اور عبد معبود سے امید کے رشتوں کو منقطع کرے؟ یقیناً ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں خلاق دو جہاں سے ہر حال میں ہر لحظہ پر امید رہنا چاہیے۔ نا امیدی کفر یا کم علمی کی علامت ہے۔ مایوسی باطنی کفر ہے یا پھر اپنے پروردگار کی عظمت و قدرت سے بے خبری اور غفلت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ایسے اشخاص پہلے اپنے نفس کی اصلاح کریں، بصورت دیگر دونوں صورتیں گناہ کبیرہ میں شمار ہوں گی۔ موحد خداوند عالم پر ایمان لانے کے بعد کسی کام میں اپنے پروردگار سے نا امید ہو جائے تو اس صورت میں وہ کفر کی مذموم صفت سے متصف ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ انہ لا یأسر من روح اللہ الا القوم الکافرون، سورہ 12 آیت 87۔ یقیناً خدا کی رحمت سے سوائے کافر لوگوں کے اور کوئی نا امید نہیں ہوتا ہے۔ صفحہ 55۔
ہر ایک کی فطرت امید سے وابستہ ہوتی ہے۔ جب تک آدمی اپنی فطرت اولیہ گہری نظر سے دیکھتا ہے تو دل کی آنکھ سے اندھا نہیں ہوتا، تب تک وہ اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتا، اور جب تک نور ایمان اس کے دل میں روشن رہتا ہے، مکمل طور پر اپنے مبدا مرکز و وجود سے امید کا سلسلہ منقطع نہیں کرتا، بلکہ وثوق سے امید رکھتا ہے۔ اگر غفلت کی وجہ سے کبھی مایوسی سے دوچار ہو جائے تو اپنے خالق کی بے پناہ رحمت کی طرف متوجہ ہو کر اسے یاد کرے اور پشیمان ہو جائے اور اس کی امور کا اصلاح کرے گا، واللہ اس کی امور کی اصلاح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا۔ نا امیدی کا علاج۔ پہلا، دنیا کے مادی امور کا علاج۔ نمبر 1، قدرت خدا۔ سوچنا چاہیے کہ اس کی اور تمام مخلوقات کی حاجت پروردگار عالم کی لامتناہی قدرت کے سامنے ناچیز اور ہیچ ہے۔ اس قدرت قادرت مطلق نے، جس نے اس وسیع و عریض کرۂ ارض کو اور ساتویں آسمان کو، جن کی عظمت اور آثار سوائے خدا کے کسی اور کو معلوم ہی نہیں، نہایت منظم اور معین نظم و نسق کے ساتھ گردش میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر سوئی کے سرے کے برابر بھی ایک لمحے کے لیے پس و پیش کی مجال نہیں۔ عقول بشری اس کی عظمت اور قدرت کے احاطے سے عاجز و حیران ہے۔ ایسا عظیم و حکیم پروردگار کے سامنے کیا ایک بندے کی حاجت روائی سے وہ عاجز ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب ایسا ہے تو قطع امید کیوں؟ نمبر 2، ذاتی تجربات۔ احساس کرنا چاہیے کہ خداوند عالم نے ماضی میں کن کن ظاہری و باطنی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے۔ قادر مطلق نے ظلمات ثلاث یعنی 3 تاریکیوں میں بچہ دانی، رحم اور شکم مادر سے بتدریج سلامتی سے گزار کر عالم وجود میں لایا، اور ایک لمحہ بھی اس سے غافل نہیں رہا۔ ہر وقت، ہر مرحلے میں جو کچھ ضروریات تھیں، مانگے بغیر انہیں عطا کیا، اور نہایت خطرناک حالتوں سے نجات عطا کی، مختلف امراض سے شفا دی، پریشانی اور مشکلات کو آسان فرمایا، اور کتنی نعمتوں سے نوازا۔ باوجود ان سب کی نا امیدی کس لیے؟ کیا وہ ہماری حاجت روائی سے عاجز ہے یا بخیل ہے، یا ہماری حالت سے یکسر بے خبر رہ چکا ہے؟ استغفر اللہ العظیم، حاشا وکلا۔ نمبر 3، خارجی مثالیں۔ ان لوگوں کے حالات ملاحظہ کیجیے جو نہایت پریشانی و درد میں مبتلا ہیں، لیکن اپنے پروردگار سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے التجا کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کیں اور وہ آسودہ حال ہو گئے، بلکہ کبھی ان کے سوال کیے بغیر ان کی فریاد سن لی۔ مثلاً بے اولاد ہے اور عمر رسیدہ ہونے کی بنا پر مایوس ہو گیا، بیوی بھی بانجھ ہے، اس کے باوجود خداوند کریم نے آخری عمر میں بھی اولاد عطا فرما دی۔ حضرت ابراہیم اور فرزند نرینہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 112، دوسری روایت کے مطابق 120 سال، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ 90 یا 99 سال کی ہو گئی تھیں، لیکن کوئی اولاد نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر ان کو بشارت دی کہ آپ کو بیٹا عنایت فرمائے گا۔ وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ خبر سن کے ہنس پڑی، تو ہم نے انہیں اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ قالت یا ویلتی آلد وانا عجوزا وہذا بعلی شیخا ان ھذا لشیء عجیب۔ وہ کہنے لگے، ہائے میں اب بچہ جنوں گی، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہوگی۔ قالوا تعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتے اس کے جواب میں بولے، کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت نبوت، تم پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اس میں شک نہیں کہ وہ قابل حمد ثنا بزرگ ہے۔ صفحہ نمبر 56۔ مختصر یہ کہ رحمت خداوندی حضرت ابراہیم و حضرت سارہ کے شامل حال ہوئی، اور ان کے یہاں حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت زکریا اور ان کے فرزند حضرت یحییٰ۔ حضرت زکریا کی عمر شریف 99 سال تھی اور ان کی بیوی کی 98 سال تھی۔ اس قدر ضعیفی کے باوجود آپ رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہوئے اور پروردگار عالم سے راز و نیاز کرتے رہے۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا یا زکریا
इन्ना नुबश्शिरुकु बिग़ुलाम इस्मुहु यहया लम नजअलहु लहु मिन क़ब्लु समिय्यन क़ाला रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम वकानत इमराती आक़िरम वक़द बलग़तु मिनल किबार इतियम क़ाला कज़ालिक क़ाला रब्बुका हुवा अलय्या हीना वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैआ। अर्ज़ की, ए मेरे पालने वाले, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, बुढ़ापे से सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। ए पालने वाले, तेरी बारगाह में दुआ करके नाउमीद नहीं रहा हूँ और मैं अपने मरने के बाद अपने वारसों से डरता हूँ। मुबादन बनी इसराइल के मेरे चचाजाद भाई मेरे तरका हासिल करके आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ खर्च करें और मेरी बीवी उम्मे कुलसूम बिन उमरान बांझ है। बस तुम मुझको अपनी बारगाह से एक जानशीन यानी फ़र्जंद अता फ़रमा जो मेरी और याकूब की नस्ल का मिरास हो और उसको शाइस्ता बंदा फरमाया। ए ज़करिया, हम तुमको एक लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहया होगा और हमने उससे पहले किसी को इसका हमनाम नहीं पैदा किया। ज़करिया ने अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, भला मुझे लड़का क्यों कर पैदा होगा और हालत ये कि मेरी बीवी तो बांझ है और ख़ुद हद से ज़्यादा बुढ़ापे को पहुँच चुका हूँ। खुदा ने फरमाया, सच है, हालत यही है, मगर तुम्हारा परवरदिगार फरमाता है ये बात हम पर कुछ दुश्वार नहीं, आसान है। और तुम अपने को तो याद करो, इससे पहले तुमको पैदा किया हालांकि तुम कुछ भी ना थे। आखिरकार अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और हज़रत याहिया मुतवल्लद हुए। अगर कोई शख्स लंबी मुद्दत वाली किसी बीमारी में मुब्तला है और इसका इलाज नहीं हो रहा है और बज़ाहिर नाउमीद है तो ये भी दो बातों से खाली नहीं। पहली के मुताबिक अहादीस बीमारी के उसके गुनाहों का कफ़ारा होगा और दूसरी ये कि मर्ज़ तूलानी होने के बाद मायूसी के आलम में दुआ व मुनाजात और सदका से शिफा हासिल होती है। इस तरह निजात हासिल करने की सही हो जाती है। हज़रत अय्यूब और बलाएँ। इंसान को निदामत और बसीरत हासिल करने के लिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हालात का मुताला करना चाहिए। 7 साल या बिना रवायत दीगर 18 साल शदीद मर्ज़ व तकलीफ़ में मुब्तला रहने के बाद अर्ज़ किया, रब्बी इन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ए मेरे परवरदिगार, बेशक मैं ज़रर जानी व माली से दो चार हूँ, अब तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है और तेरी ही उम्मीद है। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई, बीमारी से शिफा अता फरमाई और मालो दौलत वापस दे दिया। फ़क्र व तंगदस्ती में हिकमत पोशीदा है। अगर कोई अरसा दराज परेशानी की हालत में रहा और चारों तरफ से राह निजात मसदूद हो गई और तो ये दो हालतों से बाहर नहीं है। अव्वल ये कि उसकी तंगदस्ती और परेशानी में ऐसी हिकमत व मसलहत पोशीदा होती है कि अगर इब्तदा से वो खुद आगाह होता तो इसी फ़कीरी को इख्तियार करता और इसी परेशानी को खिंदा परेशानी से कबूल कर लेता और खुशहाल रहता। दोयम ये कि जो लोग सुबह का वक्त नहायत फ़कीरी और बेतवानी में गुजार लेते हैं वो शाम के वक्त इंतहाई आराम और आसाइश से बेनियाज हो जाते हैं। खाली हाथ में दौलत, सफ़ा नंबर 57। नमूने के तौर पर एक अजीब व गरीब कहानी किताब फ़रज बाद शिद्दा से यहाँ नकल की जा रही है। वो ये है कि एक बड़ा ताजर कहता है कि मैं हज के सफ़र में था, मेरे साथ 3000 दीनार सोने और जवाहरात की थैली थी जिसे मैं अपनी कमर पर बांधे हुए था। एक मुकाम पर रफ़ा हाजत के लिए कमरबंद खोल कर बैठा तो वहीं थैली कहीं गिर गई। वहाँ से आगे कई मील दूर जाने के बाद मुझे याद आया, लेकिन वापसी मुमकिन ना थी क्योंकि मेरे पास मालो दौलत बकसरत थी, इसलिए मैं चंदा मुतासर नहीं हुआ। इत्तफाकन जब वतन वापस पहुंचा तो गिरफ्तारियों परेशानियों के दरवाजे मेरे सामने यक्के बाद दीगरे खुलने लगे और बतदरीज सारे अमवाल मेरे हाथ से निकल गए। मेरी इज्जत ज़िल्लत में तब्दील हो गई। दोस्त अहबाब से शर्मिंदगी, दुश्मन की चीमगोई और मालो इकबाल की बर्बादी से तंग आकर वतन छोड़ने पर मजबूर हुआ। मुसाफरत के दौरान रात किसी देहात में बसर की और मेरे साथ माले दुनिया में चांदी के सिक्के का छठा हिस्सा था। अंधेरी रात के अलावा बारिश भी हो रही थी। मैं अपनी बीवी के साथ एक मामूली मुसाफिर खाने में रात गुजारने चला गया। इत्तफाकन वहीं बीवी के वज़ा अमल के आसार नमूदार होने लगे और बच्चे की वलादत भी हो गई। बीवी मुझसे कहने लगी कि मुझे जल्द अज जल्द कुछ खाने के लिए दो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। चुनाचा नहायत परेशानी के आलम में मैं एक सब्ज़ी फरोश के मकान पर गया और मजबूरी ज़ाहिर की तो बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला। मैंने चांदी का सिक्का उसे दे दिया। उसने थोड़ा दही और घी ठीकरे के बर्तन में लाकर मुझे दिया।
یہ لے کر جب میں مسافر خانے کے نزدیک پہنچا تو میرے پاؤں پھسل گئے اور میں گر پڑا، ٹھیکرے کا برتن ٹوٹ گیا اور جو کچھ اس میں تھا وہ گر گیا۔ اس وقت میرے صبر کا پیمانہ چھلک گیا اور زندگی سے جی بھر گیا۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے رخساروں اور تمانچے مارنے لگا اور بے اختیار بلند آواز سے رونے لگا۔ سامنے ہی بلند و بالا شاندار مکان تھا۔ ایک آدمی نے اس کھڑکی سے سر نکال کر مجھے آواز دی کہ اس آدھی رات کو تم کیا شور و غل کر رہے ہو اور ہمارے آرام کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ تم کون ہو؟ جواباً میں نے اسے تمام اپنا ماجرا سنایا تو کہنے لگا، یہ سارا شور و فریاد کہ صرف چاندی کا سکہ ضائع ہونے پر کر رہے ہو؟ شرم کرو۔ اس کی باتوں سے میرا دل مزید جل گیا۔ میں نے کہا، بھائی خدا بہتر جانتا ہے کہ میں اس قدر کمظرف و نادار نہیں تھا، لیکن اس وقت میں اور میری بیوی اور بچہ بھوک کی شدت سے جان بلب ہیں۔ میں بیوی اور بچی کی حالت سے پریشان ہوں۔ خدا کی قسم فلاں سال میں نے حج کیا تھا اور بہت ثروت مند تھا۔ فلاں منزل پر 3000 دینار اور سونا جواہر سے بھری ہوئی تھیلی گم ہو گئی، جس سے میں متاثر نہیں ہوا، چونکہ اور بھی دھن دولت محفوظ تھا۔ آپ اللہ سے ڈریں اور مجھے برا بھلا نہ کہیں۔ جب یہ باتیں اس نے سنی تو کہنے لگی، تیری تھیلی کی کیا نشانی ہے؟ مجھے رونا آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھ سے اس موقع پر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ گھر سے باہر آیا اور کہا کہ جب تک اپنی تھیلی کی نشانی نہیں بتاؤ گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بس میں نے اس کو نشانیاں بتائیں تو میرا ہاتھ پکڑ کے وہ اپنے گھر میں لے گیا اور کہا، تیرے بیوی بچے کہاں ہیں؟ میں نے ان کا پتہ بتایا۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جا کر انہیں لے آؤ۔ چنانچہ غلام گیا اور جا کے لے آیا اور اپنے حرم سرا میں جگہ دی، دیگر ضروریات فراہم کی۔ جب صبح نمودار ہوئی تو کہنے لگا، اپنی بیوی کے صحت یاب ہونے تک تم یہیں رہو۔ 10 دن تک مہمان کی طرح پذیرائی کرتا رہا اور روزانہ 10-20 دینار بھی دیتا رہا۔ میں ان سب باتوں سے بہت متعجب ہو گیا، آخر اس قدر نوازش کیوں؟ پھر اس نے سوال کیا کہ تمہارا کیا کاروبار ہے؟ میں نے کہا، تجارت پیشہ ہوں اور اس فن میں مہارت رکھتا ہوں۔ میزبان نے کہا، میں تم کو سرمایہ فراہم کرتا ہوں، تم شراکت پر خرید و فروخت شروع کر دو۔ پھر 200 دینار مجھے دیے اور میں نے کاروبار شروع کیا۔ کچھ مدت بعد جتنا فائدہ حاصل ہوا تھا اس کے سامنے پیش کیا۔ وہ دوسرے کمرے میں گیا اور ایک تھیلی لے آیا۔ یہ وہی تھیلی تھی جو سفر حج میں کھو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی اور حیرانی ہوئی، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو میں نے کہا، اللہ اللہ اللہ، یہ وہی تھیلی ہے جو سفر حج میں گم ہو گئی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اجازت لے کر وطن لوٹا۔ اس سے دوبارہ رحمت کے دروازے کھلنے لگے اور عیش و عشرت سے زندگی بسر ہونے لگی۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ سَیَجْعَلُ اللَّهُ یَعْهُ عُسْرٍ یُسْرًا۔ خدا عنقریب ہی تنگی کے بعد فراخ عطا کرے گا۔ مشکلات میں نا امیدی کا علاج۔